معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک محض عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر محض عمل نجات کے لیے کافی ہوتا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ، لیکن آگے کیا فرمایا؟ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کے تھک کے چور ہو کے آئے ہیں دنیا سے، لیکن اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ عمل کر کے بھی جہنم اس وقت انسان کو ملتی ہے جب عمل کرنے والے کے پاس عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط نہ ہو۔ بغیر ایمان کے عمل مقبول نہیں ہوتا ہے، بغیر توحید کے عمل مقبول نہیں ہوتا ہے۔ اگر آدمی ایمان کے بغیر بڑی سے بڑی نیکی کر لے، ساری دنیا کے بھوکوں کو کھانا کھلا دے، ساری دنیا کے لوگوں کو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے ان کو کپڑا پہنا دے، سب قسم کی نیکیاں کر لے، ہر کام کر لے، ایک نیکی نہ کرے، وہ اپنے عقیدے کو صحیح نہ کرے، اپنے ایمان کی اصلاح وہ نہ کر لے، وہ اپنے دل کو ایسا نہ بنائے جیسا اللہ چاہتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہ ہو، اس کے پاس توحید نہ ہو، اس کے پاس واقعی صحیح عقیدہ نہ ہو، وہ ساری نیکی کر کے بھی اللہ کے ہاں مجرم ہے، ایسا مجرم جو جہنم میں ڈالے جانے کے لائق ہے۔ عقیدہ پہلے صحیح اس لیے کرنا ضروری ہے کہ عقیدے کے بغیر بڑے سے بڑا عمل بھی آدمی کرتا ہے تو وہ رد ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا اگر آدمی عمل کرے، ایمان کے بغیر، عقیدے کے بغیر اگر آدمی وہ عمل زندگی بھر کرتا رہے تو ایسا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ شرک اللہ کے نزدیک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی مغفرت نہیں ہے۔ کفر اللہ کے نزدیک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بغیر اس کے ساتھ بڑی سے بڑی نیکی بھی آدمی کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کئی باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ آج ہم اس گفتگو میں یہی باتیں دیکھیں گے کہ بغیر ایمان کے، بغیر توحید کے، بغیر صحیح عقیدے کے آدمی کتنا بھی عمل کیوں نہ کر لے، وہ عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایمان اور توحید کے بغیر، اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو کوئی انسان ایمان کا انکار کر دے، ایمان قبول نہ کرے، اپنے ایمان کو صحیح نہ کرے، وہ صحیح عقیدے کو قبول نہ کرے بلکہ انکار کر دے، وہ ایمان کے بدلے کفر کرے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے، اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا آدمی دنیا میں اس کا کیا کرا ہے سارا عمل برباد، اور آخرت میں انسان انجام کے اعتبار سے گھاٹے میں پڑ جائے گا۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف اور صریح الفاظ میں بات کہی ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے آدمی کے پاس تو ایسا آدمی جو بھی عمل کرے وہ برباد ہے، جو بھی عمل کرے وہ برباد ہے۔ اس کی مثال، دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ، وہ لوگ جو اپنے رب سے کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال رماد کی طرح ہے۔ رماد راکھ کی طرح ہے، دھول مٹی راکھ، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں کسی چیز کو آپ جلا دیتے ہیں، لکڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے۔ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ایک سخت آندھی والے دن میں ایک تیز ہوا چلے، جو آدمی ایمان کے بغیر عمل کرے، جو آدمی کفر کرتا ہو لیکن نیک عمل بھی کرے، اچھے کام کرے، لوگوں کے لیے کچھ بھلائی کا کام کرے، اس کے عمل کی مثال کیسی ہے؟ جس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کے عمل کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک میدان میں راکھ پڑی ہو اور ایک ایسا دن جس میں بہت سخت ہوا، تیز تند ہوا چلی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يقدرون مما كسبوا على شيء۔ آپ بتائیے ایک میدان میں راکھ کے ساتھ میں ایک ہوا اس کو اڑا لے جائے، ایک آدمی اس کو پکڑنے کی کوشش کرے، وہ راکھ کا ڈھیر تھوڑی دیر میں، کچھ لمحات میں بالکل بکھر جائے گا اور وہ آدمی اس کا مالک نہیں ہو پائے گا،
وہ اس کو جمع کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے، وہ کیا اس کے ذرات کو کیسے جمع کرے گا؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن ان کے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے تو اس کو، ان کے تمام اعمال کو جو ایمان والے نہیں تھے، ہم بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ عمل تھے، عمل کیے تھے ان لوگوں نے، لیکن اللہ کی میزان میں عمل کے تلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ آدمی کے پاس ایمان کی شرط بھی ہو۔ ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا يقدرون مما كسبوا على شيء، جب دھول اڑا کے اس ساری راک کو بکھیر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی مثال ان لوگوں کی جو بغیر ایمان کے عمل کرتے ہیں، بغیر عقیدے کے عمل کرتے ہیں، بغیر توحید کے عمل کرتے ہیں، یہ اپنے کیے پر ذرا بھی قدرت نہیں رکھ پائیں گے، ان کے بس میں ان کا عمل ہوگا ہی نہیں، وہ نہیں پائیں گے کہ کیا جو کچھ دنیا میں کیا تھا ان کو نہیں ملے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، اللہ نے فرمایا یہ بہت دور کی گمراہی ہے، یہ بہت دور کی گمراہی کہ ایک آدمی عمل تو کرے لیکن اپنے ایمان کو صحیح نہ کرے، وہ ایمان کے بغیر عمل کرنے والا بنے۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نیکیاں کرے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرے، وہ اپنے عقیدے کو بھی صحیح کرے، اس کی بھی فکر کرے کہ واقعی میں کیا مان رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں لیکن میرا عقیدہ میری نیکیوں میں رکاوٹ ہے، اللہ کے ہاں اس عقیدے کی بنیاد پر نیکیاں رد ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ایک آدمی کو اپنے ایمان کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مثال سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ، جو لوگ کفر کرتے ہیں بغیر ایمان کے آ جائیں اللہ کے پاس قیامت کے دن، جو کفر کے ساتھ عمل کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، اہل کفر کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ریگستان میں، ایک میدان میں سراب ہو۔ بقيعة علماء نے کہا اس کے معنی ہے ایک میدان یا ایسا میدان جو گڑھے کی طرح ہو۔ بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ریگستان میں کسی آدمی نے اگر سفر کیا ہو اس کو معلوم ہے کہ بہت دوری پر آدمی کو بعض اوقات ریت اور سورج کی چمک کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ جو ہے وہاں شاید پانی ہو، اور آدمی کو بالکل اس ریگستان میں ریتی چمکتی ہوئی اس کو ریت دکھائی دیتی ہے۔ اس چمک کو بعض اوقات دور سے مسافر پانی کی تلاش میں جو آدمی ہوتا ہے اس چمک کو بعض اوقات وہ پانی سمجھ لیتا ہے، اس لیے کہ وہ پانی ہی کی طرح دور سے دکھائی دیتا ہے۔ اب ایک آدمی اس پانی کو پانے کے لیے اگر سفر کر کے وہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اکثر اس ریت کی چمک کو، اس سراب کو جس کو مراج کہتے ہیں انگلش میں، اس ریت کی چمک کو، اس سراب کو وہ پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، یہاں تک کہ جب وہ ڈھونڈتے 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 دھوپ میں سفر کرتے کرتے اس ریت کے اس سراب تک پہنچتا ہے، اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ یہاں پانی ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو ریت تھی، وہاں بھی ریت تھی، یہاں بھی ریت ہے، میں اتنی دوری سے چل کے یہاں پر آیا کہ پانی ملے گا، میں پانی کے لیے آیا ہوں، ساری کوشش پوری کی پوری برباد ہو گئی، وہاں ریت تھی تو یہاں بھی ریت ہے، کچھ بھی نہیں ملا، وہاں جو تھا وہی یہاں پر ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، اس کی تفسیر میں علماء نے کچھ باتیں کہی ہیں کہ یہاں پر اچانک سیاق بدل کر حتی اذا جاءہ ای الموت، جب اس کو موت آ جاتی ہے، لم یجدہ شیئا، کچھ بھی اب ملنے والا اس کو نہیں ہے۔ یعنی جیسے سراب کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کی طلب میں چلتا رہتا ہے، محنت کر کے کوشش کرتا رہتا ہے اور پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ایک آدمی دنیا میں عمل کرتا رہتا ہے لیکن وہ ایک ایسی چیز کی امید میں عمل کر رہا ہے جو اس کو ملنے والی نہیں ہے۔
حتی اذا جاءہ، پھر جب اس کو موت آ جاتی ہے، لم یجدہ شیئا، اب اس کو کچھ ملتا نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں، جو بھی ملنا تھا دنیا میں مل گیا، اب کچھ نہیں ملے گا۔ ایمان کے بغیر آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور آگے جو جملہ ہے وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، تو یہاں پر مجاہد کہتے ہیں، تابعی ہیں، یہ مشکل جملہ ہے، وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، کہ اللہ کو اس کے پاس پاتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، بعض مفسرین نے کہا یہاں مراد یہ ہے إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اللہ کو موت کے وقت، عندہ سے مراد عند الموت ہے، موت کے وقت اللہ کو گھات میں پاتا ہے کہ اللہ بھی اس کے لیے ہے، تیار ہے، جیسے ہی مر گیا اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے کہ اللہ کو زندگی بھر بھولے ہوئے تھا، اللہ کا انکار کرتا رہا، شرک کرتا رہا اللہ کے ساتھ، اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اب موت ہوتے ہی، موت کے وقت اللہ کو پا لیتا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کو گھات میں پاتا ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اب جو برائیاں اس نے کی ہیں، اب جو کفر اس نے کیا ہے، اب جو گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ برابر اس کا بدلہ اس کو دے دے گا۔